یہ کئی چیزیں کہہ ہی نہیں سکتی تھی. میں ابھی ان کے اوپر ذرا 3-4 چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. یہ کر ہی نہیں سکتی تھی جو انہوں نے کیا ہے. اور اس کے پیچھے خوف ہے. اور خوف کس چیز کا ہے؟ کہ قوم آزاد ہو رہی ہے، کہ قوم ان کے جو جکڑوں یہ جو انہوں نے پکڑا ہوا تھا قوم کو، اس سے نکلتی جا رہی ہے. ہر قسم کا کنٹرول کرو، قوم نہیں نکل رہی. نہیں، قوم سنبھالی نہیں جا رہی. اس کو کنٹرول کرو، اس کو غلام بناؤ. الیکشن کمیشن ایک طریقہ ہے. الیکشن کمیشن کیا طریقہ ہے؟ اس سے کیسے قوم غلام بنتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، الیکٹ کسی کو کر دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے آرام سے کنٹرول ہو سکتی ہیں حکومتیں. کتنی سیٹیں کس کو دینی ہیں، کس کو کیا دینی ہے. اس لیے میں نے پوری کوشش کی، 2.5 سال کوشش کرتا رہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. میں پھر سے اپنی ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں مجھے اس سے کیا فائدہ تھا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ یہ جو کنٹرول کرتے ہیں نا خفیہ ہاتھ بیٹھ کے رزلٹ، وہ نہیں کر سکتے اس سے. کیونکہ جیسے ہی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے، بٹن دباتے اور رزلٹ آ جاتا سامنے. وہ جو گیم چلتی ہے، جیسی ہی پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اس کے بیچ میں جو چکر چلتے ہیں، جو ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. پٹن ایک ہمارے جاننے والے نہیں، یہ ایک این جی او ہے جو کہ الیکشنز کی سرویز کرتا ہے. اب پٹن کے مطابق اس این جی او جو الیکشنز کے تجزیہ کرتا ہے، جو ان کے اوپر سرویز کرتا ہے، اس کے مطابق میں یہ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، میں اپنی ساری قوم کو آ کے سمجھیں کہ میں کیوں کوشش کر رہا تھا کہ ای وی ایم آئیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. کیونکہ اس پٹن کے مطابق 163 طریقے ہیں الیکشن میں پاکستان میں دھاندلی کرنے کے، اور 163 میں سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے. دوسری ٹیکنالوجی کا جو استعمال تھا، یہ اس سے ساری دنیا، ہندوستان بھی اس ای وی ایم کی ٹیکنالوجی، ایران بھی یہ استعمال کر رہا ہے. میرے پاکستانیوں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو جب میرے کرکٹ شروع کی میں نے، تو اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے. جس ملک میں جائے اس کے اپنے امپائر ہوتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ٹیم باہر ہارتی تھی، وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہمیں اگلی ٹیم نے اچھی گیم کھیل کے ہرایا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ امپائروں نے ہمیں ہرا دیا ہے. پاکستان اور انڈیا کے میچ میں خاص طور پہ اتنی کشیدگی ہوتی تھی آپس میں، کیونکہ وہ دونوں ٹیمیں، جب اگر ہم ہندوستان میں کھیلتے تھے، ہم سمجھتے تھے ان کے امپائر ان کی مدد کر رہے ہیں. وہ جب یہاں کھیلتے تھے وہ سمجھتے ہمارے امپائر کرتے ہیں. تو میں وہ کیپٹن تھا، اور ہماری وہ پاکستان ٹیم تھی، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نیوٹرل امپائر لے کے آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آئی. آج کرکٹ کے میچ میں جو آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، ٹیکنالوجی اور نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے جو جیتتا ہے اور جو ہارتا ہے سب تسلیم کر لیتے ہیں. یہی میری کوشش تھی اس کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ. لیکن کس نے اس کو روکا؟ یہ 2 جماعتوں نے روکا. ان دونوں نے پورا زور لگایا اس تک یہ نہ آئے مشینز. اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ جس نے اب ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان. انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پوری طرح سیبوٹاج کیا کہ ہم کسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ لائیں. اس سے اب صرف یہ سوچیں کہ اس کو مجھے کیا فائدہ تھا، اس کا مجھے نیوٹرل امپائرز کا کیا فائدہ تھا. اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کنٹرول ہو سکتے ہیں. میرے پاکستانی قوم، آپ کنٹرول ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے فیصلے نہیں کر سکتے. آپ حکومتوں کو گرا اور اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں الیکشن، کہ فلانے کو اتنی سیٹس دے دو، اچھا اس کو اتنی سیٹس دے دو. یہ اس طرح اس ملک کی جمہوریت کو سب سے بڑا
طریقہ کنٹرول کرنے کا الیکشن کمیشن ہے اور یہ طریقہ الیکشن کروانے کا. اب مجھے یہ بتائیں, جب سے میں جانتا ہوں سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے, سینٹ کے الیکشن کے اندر ایم پیز کو خریدا جاتا ہے, ہر جگہ نہیں, کئی جگہ بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں. ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو پختونخوا سے نکالا جو بکے سینٹ کے الیکشن میں. ان کی تصویریں بھی چلی کہ وہ پیسے 5-5 کروڑ روپیہ ان کو دے رہے ہیں, ان کی بلکہ ویڈیوز بھی چلی. ہم نے پوری کوشش کی کہ جناب شو آف ہینڈز کریں, آپ کیوں یہ خفیہ ووٹنگ کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے پیسہ چلتا ہے. سپریم کورٹ کو میں داد دوں گا, انہوں نے کہا کہ ووٹ کو ویریفائی کرنا, یعنی کہ پتہ چلنا چاہیے کہ ووٹ ایک میرا ایم پی کس کو ووٹ کر رہا ہے. اس الیکشن کمیشن نے نہیں ہونے دیا. اور پھر یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں پیسہ چلتے ہوئے ویڈیو پکڑی گئی. وہ ویڈیو پکڑی گئی. دنیا میں سوچیں کہ کیا ہوتا کہ اگر آپ کا ایک ایم پی پیسے لے رہا, سینیٹر پیسے لے کے بن رہا ہوتا. سوچیں کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کا کیا ری ایکشن ہونا تھا. لیکن یہ الیکشن کمیشن بیٹھا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. پھر بائی الیکشن ہوا خانیوال میں, پیسے دیتے ہوئے لوگ پکڑے گئے. لاہور میں الیکشن ہوا, پیسے دیتے ہوئے پکڑے گئے. پھر یہ ہماری منڈی لگی یہاں سندھ ہاؤس میں, ساروں کو پتا تھا ریٹ کتنا ہے, 20 سے 25 کروڑ روپیہ لوگوں کو ایم پیز کو خریدا جا رہا ہے, ایم این ایز کو. کوئی الیکشن کمیشن کو فرق نہیں پڑا, کوئی کسی کو میڈیا, یعنی جو اس ملک کے اندر, سوچیں ہمارے بچے دیکھ رہے تھے, اس ملک کی یوتھ دیکھ رہی ہے, کوئی کسی کو ان کو ایسے الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ یہ اس کا کیا مثال جا رہا ہے ہمارے کہ ہمارے ایم این ایز بک رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے پبلک ریپریزنٹیٹیوز, پبلک کے فیصلے کرنے, ان کی بہتری کے لیے, وہ پیسے پہ بک رہے ہیں. کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, کیونکہ بدقسمتی سے یہاں ابھی بھی پوری کوشش وہ قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس ملک میں, یہ کرپٹ لوگوں کے علاوہ, جو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں آپ کو, اس ملک کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں, عوام کی رائے کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. یہ کبھی بھی اس ملک کو, جو میں آج کہہ رہا ہوں, حقیقی آزادی تب ملے گی جب ایک آدمی گاؤں سے اٹھ کے جب اپنی ووٹ کہے گا کہ ہاں میری ووٹ سے یہ ملک میں آپ تبدیلی لا سکتا ہوں. کیوں اتنی کم ہے ووٹنگ پاکستان میں؟ ساتھ والے ملک میں 70% ووٹنگ ہے. کئی ملکوں میں ووٹنگ دیکھیں کتنے لوگ نکلتے ہیں. کیوں نہیں ہمارے لوگ نکلتے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہماری ووٹ سے فرق ہی کچھ نہیں پڑے گا, اس لیے لوگ نہیں نکلتے. اور وہ یہ الیکشن کمیشن کی جو حرکتیں ہیں, اس کی وجہ سے یہ کنٹرول کرتے ہیں بیٹھ کے. یہ جمہوریت نہیں آنے دیتے. حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی. تو میں یہ صرف آپ کو یہ سیناریو بتایا کہ اس ملک کے اندر ہم کس قسم کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب آ جائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز, اگر ایک پولیٹیکل پارٹی نے فنکشن کرنا ہے تو اس کو پیسہ چاہیے. پیسے کے بغیر کیسے پارٹی چل سکتی ہے؟ اور پارٹیز کیوں نہیں, آپ یہ بھی سوچیں کہ بڑے بڑے لوگ آئے اس ملک کے اندر, بڑے بڑے نام آئے, ہیروز تھے پاکستان کے, ایئر مارشل اصغر خان, اے کیو خان, اور میں کتنوں کے نام لوں جو بڑے نام تھے جنہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنائیں, لیکن نہیں چل سکے. کیوں نہیں چل سکے؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اب پیسہ کیا ہو گیا ہے, یہ جو دو مافیاز ہیں ان کے پاس پیسہ ہے, ان کی پارٹیز کے پاس پیسہ ہے, لیکن دوسرے کدھر سے پیسہ لے کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ سب کو پتہ ہے کہ جب سے نواز شریف آیا پاکستان کی پولیٹکس میں 1985, جو بھی پاکستان کی پولیٹکس سمجھتا ہے 1985 کو یاد رکھیں. وہ تھا جب ہماری پولیٹکس بدلی ہے اس ملک میں, جب سے انہوں نے ضیاء الحق نے نواز شریف کو لے کے آیا. اس کو تو سیاسی آدمی نہیں تھا, اس کی تو حلقہ ہی نہیں تھا, تو وہ کیسے پولیٹیشین بنا؟ پیسے چلا کے, پلاٹس دے کے, رشوتیں دے کے, چھانگا مانگا کی سیاست شروع ہوئی. ادھر سے پاکستان کی پولیٹکس اور ہی مہنگی ہونی شروع ہو گئی. تو جو لوگ اس سے پہلے پولیٹکس کا سوچ بھی سکتے تھے, جو عام مڈل کلاس یعنی جو تنخواہ دار یا جو
प्रोफेशनल्स, उनके लिए पॉलिटिक्स इतनी महंगी होगी कि वो पॉलिटिक्स से बाहर होना शुरू हो गए, और ये दो बैठ गए। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो 14 साल तक हमारी पार्टी छोटी रही। वो क्यों छोटी रही? क्योंकि बड़ा मुश्किल था पैसा इकट्ठा करना, क्योंकि लोग अभी तक, मैं तो अवाम के पास से गया पैसे इकट्ठे करने, और तो मैं तो पहले दिन से इन दोनों को, माफियाज को चैलेंज कर रहा था, तो हमारे लिए पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। अल्लाह का करम हुआ, तब भी उसने लोगों के दिल बेदार किए, लोगों के दिल मोड़े, और लोगों ने पैसा देना शुरू किया। सबसे पहले पैसा किसने दिया? बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने। उन्होंने क्यों पैसा दिया? क्योंकि वो समझ गए थे जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं उनमें शऊर है, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स देखे हुए हैं, बरतानिया में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप में हैं। उनको पता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होता क्या है। उन्होंने देखा कि ये दो माफियाज आ रहे हैं, बारियां ले रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे सपोर्ट किया। तो वो कैसे सपोर्ट किया? मैं, क्योंकि उससे पहले मैं शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करता था। ये याद रखें कि आधा पैसा शौकत खानम का बैरून मुल्क पाकिस्तानी देते हैं। तो उन्हीं लोगों ने, जब फिर मैं वहां जब पैसे इकट्ठे करता था अमेरिका में, बरतानिया में, उन्होंने ही आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा हम आपकी पार्टी को भी पैसा देना चाहते हैं। तो पहले पैसा उधर से इकट्ठा हुआ, और ये पहली दफा, अब ये आप सबके लिए ये बात समझने वाली है, पहली पार्टी जिसने पाकिस्तान में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की वो थी तहरीक इंसाफ। और उसने बकायदा, और पॉलिटिकल फंड रेजिंग क्या होती है? मसलन बरतानिया की पार्टीज कैसे पैसे इकट्ठा करती है? वो खाने करती हैं, खाने पे लोग आते हैं, लोग हर टेबल खरीदते हैं, वो उन डोनेशन से वो फिर पार्टी की तरफ जाती है। ये अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, सारी दुनिया में है कि पॉलिटिकल पार्टीज फंड रेजिंग करती हैं। इन दो पार्टी से पूछे कि इन्होंने क्यों नहीं फंड रेजिंग की? क्योंकि इन दो पार्टीज को कोई पैसा देगा ही नहीं। इनसे पूछे हम क्यों कहते गए कि हम हमारे केस भी सुने और इन दोनों पार्टीज के केस भी सुने। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने, जबकि 2 दफा अदालतों ने कहा कि हमारे इकट्ठे केसेस सुने, इसने ये बिल्कुल उनके केसेस नहीं सुने, और ना ही इसने सुनने हैं। क्योंकि जिस दिन आप सबको पता चला कि इनकी फंड रेजिंग क्या है, आपको हैरत होगी कि पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं। आप सोचेंगे कि ये चलती कैसे हैं पार्टीज, क्योंकि इनके पास कोई डोनर बेस ही नहीं है। हमारे पास 40,000 डोनर बेस है। मुझे ये बताएं इनको कौन लोग डोनेट करते हैं? तो वो इसीलिए इनकी फंड रेजिंग सामने नहीं आ रही। तो हमने सबसे पहले फंड रेजिंग शुरू की। दुनिया में मैं गया, हमें बुलाए, हमने अपने सेल्स क्रिएट किए, हमारी पीटीआई अमेरिका बनी, पीटीआई बरतानिया बनी, थोड़े थोड़े पैसे शुरू किए, इस तरह हमारी पार्टी ऊपर आनी शुरू हुई। अब ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जहां तक मुझे ये समझ आई है, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कह रहा है कि बैरून मुल्क की से पैसा इकट्ठा, वही गलत है। ये तो कह रहा है वो फॉरेन फंडिंग है। तो ये मुझे ये समझाएं कि अगर ये फॉरेन फंडिंग है तो ये जो पाकिस्तान को 31 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं, वो क्या है फिर? अगर वो पैसा ना है तो पाकिस्तान अगले दिन बैंकरप्ट हो जाए। तो ये अपने लोग हमें पैसे दे रहे हैं। इन्होंने, जिस तरह मैंने कहा, आधा पैसा शौकत खानम का हर साल बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं। जब यहां जलजला आता है तो सबसे ज्यादा पैसे वो देते हैं, जब यहां सैलाब आता है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन तकरीबन ये कह रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब आपको पैसे देंगे तो ये हो जाएगा फॉरेन फंडिंग। मैं इससे एक और सवाल पूछता हूं कि क्या आपको पता भी है कि फंड रेजिंग होती कैसे पॉलिटिकल? क्या आपने तहकीकात की इस पे? इन्होंने कहा जो एलएलसी बनी हुई है हमारी अमेरिका में, इसने कहा कि ये कोई फॉरेन कंपनी है। आप सबके लिए ये समझने की बात है, एलएलसी का मतलब जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनती है अमेरिका में, ये कानून के मुताबिक आपको बनानी पड़ती है। अगर आप अमेरिका में पैसे इकट्ठे करें तो आपको लीगल एंटिटी बनानी पड़ती है कानून के मुताबिक। और कानून के मुताबिक अगर आपने पैसे इकट्ठे करने हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी, तो कोई आपको पैसा नहीं देगा। अमेरिका में लोग पैसा नहीं देते,
جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ لیگل اینٹی ہے. شوکت خانم کے لیے میں جب پیسہ اکٹھا کرتا ہوں انگلینڈ سے اور امریکہ سے, تو ہمارا IKCA رجسٹرڈ چیریٹی ہے. لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں, وہ ڈائریکٹ پیسہ ہمارے پاس نہیں بھیجتے, وہ پہلے ادھر پیسہ دیتے ہیں, ادھر سے پیسہ آتا ہے. اسی طرح جو پاکستانی LLC کو پیسہ دیتے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. فورن فنڈنگ ہے کیا؟ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ جب آپ کسی اور بیرون ملک سے پیسہ اکٹھا کریں, کیونکہ وہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. فورن فنڈنگ یہ ہے کہ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ اکٹھا کریں. مثلا نیسلے ہے, اگر آپ اس سے پیسے لیں تو یہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. اس لیے یہ اس کو یہ پروہیبٹڈ فنڈ ریزنگ ہے. اور فورن فنڈنگ یہ بھی اب انہوں نے 2017 کے بعد قانون بنایا کہ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ اگر بیرون ملک کوئی کمپنی سے بھی پیسہ لے تو وہ غلط ہے. ہمارے سارے پیسے یہ جو ساری رپورٹ آئی ہے یہ ہے 2012 کی. تو سب سے پہلے تو 2012 کی جو رپورٹ آئی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ ذرا ویڈیو دیکھیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے. میں ذرا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ویڈیو چلائیں تاکہ آپ سب دیکھیں کہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہے. میرا نام مراد انصاری ہے اور میرا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں آیا ہے ایز اے نان سٹیزن جس نے PTI الیکشن کیمپین کو فنڈز بھیجے ہیں. تو میں جس کلیئرفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں پاکستانی نیشنل ہوں اور میرے پاس ڈول نیشنلٹی ہے, پاکستان کی اور کینیڈا کی. تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے, جس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور میرے نام کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے ناٹ پاکستانی. میں الیکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں, پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں, PTI کی سپورٹر 1996 سے ہوں. میاں اختر جاوید میرا نام ہے. 2013 میں PTI کا یہاں PP89 پیر محل سے ٹکٹ ہولڈر تھا. میری کمپنی زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ 1992 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی فیصل آباد میں, جس کی رجسٹریشن اور ڈاکومنٹ سارے میں نے دکھائے ہیں. میں نے پارٹی کو 10,000 روپے چندہ دیا تھا, جو کہ انہوں نے ابھی میرے دوست نے بتایا کہ آپ کا نام فورن فنڈنگ میں آ گیا. میں حیران ہوں ECP کے اس فیصلے کے اوپر کہ انہوں نے یہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ یہ ایک پاکستانی کمپنی ہے اور اس کا دفتر ہر چیز پاکستان میں موجود ہے اور کوئی اس کا فارن ایسا کوئی نہیں ہے اکاؤنٹ یا کمپنی. اور ایون نہ تو میں کوئی نیشنلٹی ہولڈر ہوں, ہم پیورلی پاکستان سے ہیں اور ہم نے یہاں سے حبیب بینک آف پاکستان سے پیمنٹ ٹرانسفر کی تھی اور حبیب بینک اکاؤنٹ میں بھیجی تھی. جی, تو یہ تو انہوں نے کہا, یہ آپ نے خود ان کی زبان سے سن لیا, اور یہ زیادہ تر اس طرح کے لوگوں کو کہا گیا کہ جناب یہ فورن فنڈنگ کر رہے ہیں. دوسری انہوں نے ایک اور بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ایک ووٹن کرکٹ کلب سے پیسے آئے ہیں, اور ووٹن کرکٹ کلب کا جو مالک تھا وہ ہے عارف نقوی. اور یہ اب ذرا یہ غور سے سنیں, یہ کہتے یہ ہیں کہ وہ 2012 میں جو عارف نقوی تھا اس سے جسے پیسے لیے ہیں اس نے فراڈ کیا تھا. پیسے ہم 2012 میں لیتے ہیں اور اس کے اوپر فراڈ کے چارجز ابھی ثابت نہیں ہوا. اس کے اوپر جو چارج لگتا ہے فراڈ کا وہ ہوتا ہے 2018 میں, 6 سال کے بعد. جب ہم نے عارف نقوی اس سے جو میرے لیے کھانے کیے, ایک دبئی میں کیا تھا اور ایک یہ انگلینڈ میں ووٹن کرکٹ کلب, ایک میچ اس نے کیا تھا, میچ فیسٹیول تھا, اس کے بعد کھانا کیا تھا جس سے پیسے اکٹھے کیے تھے. تو میں پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ 6 سال کے بعد عارف نقوی کوئی اس کے اوپر کوئی فراڈ کا چارج لگے گا؟ اور پھر ایک فائنینشیل ٹائمز کے انڈیکس کو لے لیتے ہیں یہ, اور فائنینشیل ٹائمز کا وہ جو ایک اس کا آرٹیکل ہے, لیکن فائنینشیل ٹائمز کے آرٹیکل کی وہ
जिधर उसने $20 बिलियन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को, उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो जो दिया था, वो मैं हैरान हूं कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला। उसको ये तो पता चल गया कि इन्होंने पैसे इकट्ठे करके $2 बिलियन दिए हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो इनको रिश्वत के पैसे दिए थे इन दो भाइयों को, 5 भया, वो तो किसी को नहीं पता चला। तो दूसरी मेरी बात ये कि इसमें कोई चीज इलीगल नहीं थी, गैर कानूनी नहीं थी। उसकी कंपनी, उसने पैसे इकट्ठे किए, अपनी कंपनी के जरिए हमें भेज दिए। 2012 में बैरूनी कंपनी से पैसे आ सकते थे कानून के मुताबिक। 2017 में यह कानून आया कि कंपनी के जरिए, बैरूनी कंपनी के जरिए पैसे नहीं ले सकते। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि हमने क्या गलत काम किया इसमें, कौन सी गलत काम इसमें, कि कौन सी चीज थी जो इतना ज्यादा इलेक्शन कमीशन ने कहा जी फॉरेन फंडेड और एक्शन लेना चाहिए। और फिर एक और इन्होंने चीज की, तो मैं चाहता हूं मेरी कौम ये पूरी तरह समझे। इन्होंने कहा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए क्योंकि इसने दस्तखत किए थे उन अकाउंट्स के ऊपर 2012 में। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको समझ आनी चाहिए कि क्या फर्क होता है एक एफिडेविट का और एक सर्टिफिकेट का। अब सबको पता होना चाहिए कि इसमें फर्क क्या है। एफिडेविट आप वो देते हैं जो शहबाज शरीफ ने अदालत के अंदर दिया था कि मैं ओथ, अंडर ओथ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। इसको एफिडेविट कहते हैं। एफिडेविट वो होता है जब अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इलेक्शन कमीशन को कि मेरी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, या उसको जब अपने कागज दर्ज करवाते हैं तो तब आप एफिडेविट देते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी हैं और मैं इसको एफिडेविट दे रहा हूं। सर्टिफिकेट का बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब है। अब मैं शौकत खानम, मैं आपको मिसाल देता हूं। शौकत खानम का सालाना जो कि बजट है वो तकरीबन 16 अरब रुपया है। मैं हूं चेयरमैन बोर्ड का, मेरे सामने वो आता है बजट, वो साइन करवाने के लिए जो ये सर्टिफिकेट जिसकी ये बात कर रहे हैं, शौकत खानम का। अकाउंटेंट्स होते हैं हमारे, उन्होंने पूरा देखा होता है, फिर वो ऑडिटर्स वो देखते हैं उसको, फिर वो मुझे बैठ के कहते हैं कि जी हमने ये सारे अकाउंट्स देख लिए हैं, तो अब आप इसके ऊपर साइन कर दें। और जब मैं साइन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहां तक मुझे पता है ये अकाउंट ठीक है, क्योंकि मैं उनके ऊपर रिलाय कर रहा हूं। मैंने तो 18 अरब की कोई काउंटिंग नहीं करनी, मैं तो अपने ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स के ऊपर कहूंगा। तो यही वहां हुआ, उस पर लिखा हुआ है कि जब उन्होंने मेरे सामने ये पेश किए तो मैंने कहा जहां तक मुझे पता है ये ठीक है और साइन कर दिया। इसके ऊपर ये कह सारे नून लीग बड़े खुश हुए हैं, ये शैतान के चेले बड़े खुश हुए हैं कि जनाब ओहो मौका मिल गया, रास्ते से हटाने का इसको मौका मिल गया। वैसे तो ये हटता नहीं है, जो मर्जी कर दो, ये अवाम इसके साथ खड़ी हो गई है, कौम बेदार हो गई है, तो चलो अब टेक्निकल नॉकआउट करो, किसी तरह कोई चीज पकड़ लो। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। ये जो प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर और उसका जो अभी बेटा वहां से हटाया है पंजाब से, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। यही इलेक्शन कमीशन थी, अंडर ट्रायल थे दोनों। इस इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि 2 अंडर ट्रायल 24 अरब रुपए के केसेस, और इस इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी उसको इलेक्शन लड़ने की। कौन से दुनिया के मुल्क में इस तरह के चोरों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलती है? किधर था ये इलेक्शन कमीशन तब? एक एक चीज ढूंढ के आप बता रहे हैं जी वो किसी ने कोई $100 दिए, ओहो फॉरेन फंडिंग हो गई। ये नहीं आपको नजर आया कि मुल्क के डाकुओं को आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, और आपने बाकियों के देखे 60% कैबिनेट जमानत पे है। कौन से मुल्क के अंदर जमानत पे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाती है? किधर थी इलेक्शन कमीशन तब? और इनके साथ मिलके
مجھے شرم، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا 22 کروڑ کا پاکستان ہے، عظیم خواب پاکستان، اس کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے والے، اور ان کے پیچھے بھی وہ لوگ جو ہیں ذاتی انا کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے وہ یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ جو آپ کا یہ جو سارا ڈرامہ ہوا، یہ صرف اور صرف بیرونی آقا، گوری چمڑی والے جو باہر سے ان کو حکم کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ کہ جی کسی طرح اس کو راستے میں کنٹرول کرنا ہے پاکستان، کہیں آزاد نہ ہو جائے ملک، ان کو بالکل جکڑ کے رکھو، جو ہم کہیں وہ جس طرح وہ خواجہ آصف کہتا ہے لائف سپورٹ مشین پہ رکھو تاکہ کنٹرول رہیں، تاکہ غلام رہیں۔ یہ جو سارا ڈرامہ ہے یہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے ہے۔ جس طرح کہ اس طرح کا جو انہوں نے یہ بیٹھ کے نون لیگ سے اور پتہ نہیں کس نے اور ان کی مدد کی ہے اس طرح کا ڈاکیومنٹ دینے کے لیے، میرے پاکستانیوں یہ غور سے سن لیں، یہ آپ کو جو بھی کریں گے ڈرانے کی، دمکانے کی اور یہ میڈیا کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرنے کی، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جنگ ہے حقیقی آزادی کی، ہم نے آزاد ہونا یا نہیں ہونا، یا اسی طرح ہی چلتے رہنا ہے۔ پیچھے سے ڈوریاں کنٹرول ہوئی، الیکشن کمیشن کبھی آ گیا، میڈیا کے ذریعے کبھی کسی کی پروپیگنڈا کر کے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اور یہ چور جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ملک بنا تھا، میں پھر سے آپ ساری اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ اس کا نعرہ تھا، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ یہ ہمیں ان جھوٹے خداؤں یا بیرون ملک کے ان آقاؤں کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، اور یہ کنٹرول کے طریقے ہیں، یہ صرف کہ کسی طرح ہم کنٹرول کر لیں ان کو۔ یہ قوم جو میں نے دیکھا ہے، میں آج آپ کو کہوں کہ جو 4 مہینے میں میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے، مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ یہ قوم میں بیداری آ گئی ہے۔ یہ کسی صورت جو مرضی حربے استعمال کر لیں، یہ جو بیداری اور شعور کا جن نکلا ہے بوتل سے، یہ واپس نہیں جائے گا اب۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہے یہ قوم، یہ لا الہ الا اللہ اس نعرے پہ بننے والی قوم ہے۔ یہ کسی صورت ان چوروں کو اور ڈاکوؤں کو اور ان کے پیچھے جو کنٹرول کر رہے ہیں اس ملک کو، یہ اب ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں۔ لیکن میں آپ سب کو کہہ دوں کہ یہ آسانی سے جنگ نہیں جیتی جائے گی، یہ نہ سمجھ، یہ شروعات ہیں ابھی۔ یہ جو لوگ ہیں جن کو میں شیطان کے چیلے کہتا ہوں، یہ آرام سے اتنی دیر سے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، یہ جانے نہیں لگے۔ آپ سب کو میرے ساتھ مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ میرا یہ اللہ پہ یقین ہے۔ پھر سے میں کہتا ہوں، جو میں نے 4 مہینے سے یہ دیکھا ہے قوم کے اندر بیداری، جس طرح قوم نکلتی ہے باہر، انشاءاللہ ہم اس سفر پہ نکل گئے ہیں جدھر ہم حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔